کرم مافیا پر کرم یا الہی، ستم گڑبڑا بے رحم یا الہی یا الہی۔ 23 ستمبر 2010 امریکی تاریخ کا وہ بھیانک دن تھا جب انصاف کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے متعصب جج رچرڈ برمن نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 برس کی سزا سنا دی۔ ستم ظریفی یہ ہے 23 ستمبر کے دن عافیہ صدیقی کو امریکی قید میں پورے 14 سال ہو جائیں گے، جبکہ امریکی جج نے اپنے فیصلے میں تسلیم کیا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو پاکستان کی شہری ہیں، ان کا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عافیہ صدیقی کو صرف اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 6 امریکی فوجیوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، بندوق اٹھائی اور ان پر گولیاں چلائیں، لیکن کسی امریکی فوجی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا، جبکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی فوجیوں کی جوابی فائرنگ سے زخمی ہو گئیں۔ امت مسلمہ پر صد افسوس کہ سزا کے بعد امت کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ نے عدالت میں کہا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت کے سپرد کر دیتی ہوں، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ عدالت میں اس فیصلے کے بعد جج کے خلاف شیم شیم کے نعرے بلند ہوئے۔ عیسائی، یہودی اور مسلمانوں نے عافیہ سے یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ آج امریکی عدالت میں امریکی انصاف کا قتل ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ عدالت نے کسی جرم کے ثابت ہوئے بغیر 86 برس کی سزا سنا دی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور امریکی ریسرچ اسکالر اسٹیفن لینڈ مین نے ڈاکٹر عافیہ کی سزا پر یہ بیان دیا کہ عافیہ کو صرف اور صرف مسلمان ہونے کی سزا دی گئی ہے۔ متعصب امریکی وکیل و تجزیہ نگار اسٹیون ڈاؤنز، جنہوں نے ہمیشہ عافیہ صدیقی کی مخالفت میں تحاریر لکھی، امریکی عدالت کی ناانصافی اور عافیہ کے جرم بے گناہی کی سزا دیکھ کر وہ بھی چیخ اٹھا اور اس نے کہا کہ میں ایک مردہ قوم کی بیٹی کی سزا کا مشاہدہ کرنے امریکی عدالت چلا گیا تھا، لیکن میں انسانیت کی ماں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کر کے باہر آیا ہوں۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر جو مظالم ڈھائے گئے اس سے پوری دنیا واقف ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر عافیہ کو اذیت دینے کے لیے ان کے معصوم بچوں پر بھی تشدد کیا گیا۔ تاحال ان کا ایک معصوم بچہ سلیمان لاپتہ ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کی گرفتاری سے پہلے کی تصاویر اور 5 سال بعد منظر عام پر آنے والی تصاویر اس بات کی گواہ ہیں کہ ان کو انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں تشویشناک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ان کی صحت کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ مزید انہیں جیل میں قید رکھا جا سکے۔ یاد رہے کہ 2011 میں کئی پاکستانیوں کے قاتل امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس کے بدلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی وطن واپسی ممکن تھی، مگر یہ موقع پیپلز پارٹی کی حکومت نے گنوا دیا۔ اسی طرح 2013 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ سے ملاقات کی اور 100 دنوں میں عافیہ صدیقی کو وطن واپس لانے کا وعدہ کیا۔ یہ موقع بھی ضائع کیا گیا۔ پھر عالمی برادری، 22 کروڑ پاکستانی عوام ڈاکٹر عافیہ کے امریکی وکلاء کی جدوجہد اور کاوشوں کی بدولت سابق امریکی صدر باراک اوباما اپنی سبکدوشی سے قبل 20 جنوری 2017 تک پاکستانی حکمرانوں کے ایک خط کے منتظر رہے تاکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو صدارتی معافی دے کر رہا کیا جائے، مگر موجودہ حکومت نے خط نہ لکھ کر یہ نادر موقع بھی ضائع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم نے عافیہ کی رہائی کے بہت سے مواقع گنوا دیے ہیں، لیکن اب ڈاکٹر عافیہ کی واپسی اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاریخ میں پاکستانی قوم کو کہیں بیٹی فروش کے نام سے یاد نہ کیا جائے، ورنہ قیامت تک آنے والی نسلیں ہم پر لعن طعن کرتی رہیں گی کہ 22 کروڑ عوام مل کر بھی اپنی معصوم اور بے گناہ بیٹی کو رہا نہ کرا سکے۔ کرم یا الہی، ستم گڑبڑا بے رحم یا الہی یا